الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين صدق الله العظيم. عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. दिल में हो याद तेरी गोशाए तन्हाई हो, दिल में हो याद तेरी गोशाए तन्हाई हो, फिर तो खिलमत में अजब अंजुमन आराई हो, फिर तो खिलमत में अजब अंजुमन आराई हो। और जो आज ऐब किसी पर नहीं खुलने देते, जो आज ऐब किसी पर नहीं खुलने देते, कब वो चाहे गे मेरी हश्र में रुसवाई हो, कब वो चाहे गे मेरी हश्र में रुसवाई हो। और आस्ताने पे तेरे सर हो
جلائی ہو آستانے پہ تیرے سر ہو جلائی ہو اور اے جانے جہاں اور اے جانے جہاں تو بھی تماشائی ہو اور اے جانے جہاں تو بھی تماشائی ہو اور یہی قدرت کو منظور کے سایہ نہ بنے اور یہی قدرت کو منظور کے سایہ نہ بنے ایسے یکتا کے لیے ایسی ہی یکتائی ہو ایسے یکتا کے لیے ایسی ہی یکتائی ہو بند جب خواب جل سے ہو حسن کی آنکھیں بند جب خواب جل سے ہو حسن کی آنکھیں اس کی نظروں میں تیرا جلوہ زیبائی ہو دل میں ہو یاد تیری گوشۂ تنہائی ہو صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ پشتوں سے میں نصیر ہوں منگتا حسین کا پشتوں سے میں نصیر ہوں منگتا حسین کا ورثے میں نے پایا ہے صدقہ حسین کا ورثے میں نے پایا ہے صدقہ حسین کا اور نبیوں کی روز حشر یہ فرمائشیں نہ ہو ولیوں کی روز حشر یہ فرمائشیں نہ ہو آذان ہو بلال کی سجدہ حسین کا آذان ہو بلال کی سجدہ حسین کا ورثے میں نے پایا ہے صدقہ حسین کا اور اس کا ثبوت دے دیا اصغر کی جنگ نے اس کا ثبوت دے دیا اصغر کی جنگ نے شیروں کا شیر ہوتا ہے بچہ حسین کا شیروں کا شیر ہوتا ہے
بچہ حسین کا ورثے میں نے پایا ہے صدقہ حسین کا، اور مٹی میں مل گئے ہیں ارادے یزید کے، مٹی میں مل گئے ہیں ارادے یزید کے، لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا، لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا، ورثے میں نے پایا ہے صدقہ حسین کا، اور میزان حشر کی مجھے نہ فکر ہو نصیر، میدان حشر کی مجھے نہ فکر ہو نصیر، بھاری ہمیشہ رہتا ہے پلڑا حسین کا، بھاری ہمیشہ رہتا ہے پلڑا حسین کا، ورثے میں نے پایا ہے صدقہ حسین کا، پشتوں سے میں نصیر ہوں منگتا حسین کا۔ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، خدا کا ذکر مجھے با کمال رکھتا ہے، جو میرے عیبوں کو پردے میں ڈال رکھتا ہے، جو میرے عیبوں کو پردے میں ڈال رکھتا ہے، ہزار موت سے ہزار موت سے ٹکرا کے میں زندہ ہوں، کوئی تو ہے جو میرا خیال رکھتا ہے، کوئی تو ہے جو میرا خیال رکھتا ہے، منافقین کو یوں بھی سزائیں دیتا ہوں، گلی گلی میں بس علی کو صدائیں دیتا ہوں، گلی گلی میں بس علی کو صدائیں دیتا ہوں، علی کے نام سے، علی کے نام سے جب جب خوشی ملی مجھ کو، تو میں اپنی ماں کو ہزاروں دعائیں دیتا ہوں، تو میں اپنی ماں کو ہزاروں دعائیں دیتا ہوں، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ بے خود کیے دیتے ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں، انداز جابانا عادل میں تجھے رکھ لوں، عادل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوہ جانانا بے خود کیے دیتے ہیں،
بے خود کیے دیتے ہیں انداز جابانا، بے خود کیے دیتے ہیں انداز جابانا، عادل میں تجھے رکھ لوں، عادل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوۂ جانانا، بے خود کیے دیتے ہیں، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، جب جان لبوں پر ہو، جب جان لبوں پر ہو، تم سامنے آ جانا، بے خود کیے دیتے ہیں انداز جابانا، عادل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوۂ جانانا، بے خود کیے دیتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کربلا کے جانثاروں کو سلام، کربلا کے جانثاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام، کربلا تیری بہاروں کو سلام، کربلا تیری بہاروں کو سلام، جان ساری کے نظاروں کو سلام، جان ساری کے نظاروں کو سلام، کربلا کے جانثاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام، یا حسین ابن علی، یا حسین ابن علی مشکل کشا، یا حسین ابن علی مشکل کشا، آپ کے سب جانثاروں کو سلام، آپ کے سب جانثاروں کو سلام، کربلا کے جانثاروں کو سلام، کربلا کے جانثاروں کو سلام،
فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ مختصر حمد و صلاة کے بعد میرے نہایت واجب القدر واجب الاحترام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر رضوی اور میرے دیگر ہم مکتب ہم سفر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، امیر المؤمنین حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ اپنے نانا جان پیارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سر سے لے کر سینے تک آپ علیہ السلام سے بہت مشابہت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ علیہ السلام منبر پر تشریف فرما ہے اور حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ آپ علیہ السلام کے پہلو میں ہے۔ حضرت آپ علیہ السلام کبھی صحابہ کی طرف توجہ فرماتے اور کبھی حضرت امام حسن کی طرف توجہ فرماتے اور فرمایا یہ میرا بیٹا سردار ہے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو گروہ کے درمیان صلح کرے گا۔ سامعین محترم، آپ سخاوت میں بے مثال تھے، بعض اوقات ایک ایک شخص کو 1 لاکھ درہم عطا فرما دیتے اور اپنا آدھا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دیتے اور 2 مرتبہ اپنا پورا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ علیہ السلام حضرت حسن کو اپنے کندھے مبارک پر بٹھائے ہوئے ہیں اور یہ دعا فرما رہے ہیں، اللہم انی احبہ فاحبہ، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت فرما۔ سامعین محترم، ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام حضرت حسن کو اپنے کندھے مبارک پر بٹھائے ہوئے ہیں اور کسی صحابی نے کہا، اے صاحبزادے تیری سواری بہت اچھی ہے، تو آپ علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ سوار بھی تو کتنا اچھا ہے، یعنی فرمایا، اے صحابی یہ تو تم نے دیکھا کہ سواری کتنی اچھی ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھو سوار کتنا اچھا ہے۔ میں اپنی تقریر کا اختتام اسی شاعر کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، حسین پشت نبی پہ چڑھ کے دنیا کو دکھا رہے ہیں، مل گئی جنت مل گئی جنت مل گئی جنت مل گئی جنت
حسین پشت نبی پہ چڑھ کر دنیا کو بتا رہے ہیں، مل گئی جنت بنے گا کوثر محشر میں اس کو مل گئی محشر میں اس کو چین ہوگا، نماز اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو صحابہ اور اہل بیت کو احترام کرنے کی اور ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت واجب القدر واجب الاحترام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر رضوی صاحب اور ہم سفر ساتھی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آج کا موضوع ہے امیر المؤمنین حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں۔ میں نے قرآن مجید میں سے ایک آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، نہ تم کہو اس کے لیے جو قتل کیا گیا اللہ تعالیٰ کی راہ میں مردہ، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ امیر المؤمنین حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ 15 رمضان المبارک 3 ہجری میں پیدا ہوئے۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اس بچے کا نام آپ رکھیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کا نام آپ ہی رکھیں۔ اتنے میں بات چل رہی تھی کہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ کو اس صاحبزادے کی پیدائش کی مبارکباد دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ آپ اس بچے کا نام حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹے شبر کے نام پر رکھیں، یعنی جس کا معنی ہے حسن۔ تو آپ کا نام حسن رکھا گیا اور آپ کی پیدائش کے 7ویں دن عقیقہ کیا گیا اور آپ کے بال منڈوائے گئے۔ بال منڈوانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بال کا وزن کر کے صدقہ کیا جائے۔ حاکم کی روایت ہے کہ امیر المؤمنین حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس خوبصورت مہنگے ترین گھوڑے ہوتے تھے، لیکن آپ اس پر سوار نہ ہوتے تھے، اور آپ نے اپنی زندگی میں پیدل چل کر 25 حج کیے، اور آپ نے اپنی زندگی میں 3 مرتبہ خدا کی راہ میں آدھا مال خرچ کر دیا، اور 2 مرتبہ اپنا سارا مال خدا کی راہ میں سارا کا سارا خرچ کر دیا۔ تو انسان اپنے ماں باپ سے محبت کر سکتا ہے، باپ سے محبت کر سکتا ہے، بیٹے سے محبت کر سکتا ہے، اپنے قریب اور رشتہ دار سے محبت کر سکتا ہے، لیکن ان سب چیزوں سے محبت کرنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان سب چیزوں سے محبت کرنے والا یا تو وزیر اعلیٰ ہو سکتا ہے، یا تو وزیر خارجہ ہو سکتا ہے، یا تو وزیر صدر ہو سکتا ہے، لیکن ان سب چیزوں سے محبت کرنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیونکہ مسلمان تب ہو سکتا ہے جب وہ مجھ سے محبت کرے گا، اور حضور سے محبت کرنے سے پہلے حسن اور حسین کی محبت ضروری ہے، کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ان سے محبت کرے گا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے خدا سے بغض رکھا۔ اور آپ خود سوچئے جو حسن اور حسین سے بغض رکھے تو آپ سمجھے اس نے حضور سے بغض رکھا، اور جس نے حضور سے بغض رکھا اس نے خدا سے بغض رکھا، اور جن سے بغض رکھے وہ برباد ہو گیا۔ جیسا کہ آپ کو ایک مثال پیش کرتا ہوں یزید کی، اس نے حسین سے بغض رکھا، برباد ہو گیا، نام مٹ گیا، نام کالی بن گیا اس کا۔ اگر کوئی شخص کسی کو پانی نہیں پلاتا تو اس کو کہتا ہے تو یزید ہے، پانی نہیں پلاتا، اس کے نقش قدم پر چلتا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلنا چاہیے،
اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بآواز بلند درود پاک پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدنا یا حبیب اللہ. سامعین محترم، حضرت اسامہ بن زید روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو اپنے کندھے مبارکہ پر اٹھایا ہوا تھا اور آپ فرما رہے تھے اے اللہ یہ میرے بیٹے ہیں اور میرے نواسے ہیں، میں ان سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی ان سے محبت رکھ، اور جو ان سے محبت رکھے گا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ان سے محبت رکھے گا میں بھی ان سے محبت رکھوں گا. سامعین محترم، ایک اور روایت میں آتا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت میں سے سب سے زیادہ آپ کو پیارا کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ پیارا حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما ہیں. سامعین محترم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے اور حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پہلو میں بیٹھے ہوئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نظر لوگوں کی طرف نظر فرماتے تھے اور ایک حضرت سیدنا امام حسن کی طرف نظر فرماتے تھے اور فرمایا کہ یہ میرا ہی بیٹا ہے اور میرا ہی نواسا ہے اور یہ دو مسلمانوں کے گروہ میں یہ صلح کروانے والا ہے. اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں میرے پھول ہیں اور یہ جنت کے سردار ہیں اور جنت کے سردار ہیں اور جنت کے نوجوانوں کی بھی سردار ہیں. سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالی میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو قبول منظور فرمائے، جو بھی غلطی کوتاہی ہوگی اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے. ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم ورضوان. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم الأمين. میرے نہایت واجب القدر واجب الاحترام حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد طاہر رضوی صاحب اور میرے ہم مکتب اور ہم سفر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امیر المؤمنین حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نانا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھے. آپ سر سے لے کر سینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے. ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن کو اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا تھا اور فرمایا کہ اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت کر. آپ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخاوت میں بھی بے مثال تھے. آپ نے 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا آدھا مال خرچ کیا اور 2 مرتبہ اپنا پورا مال خرچ کیا، کر کیا. میرا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. آمنت بالله صدق الله العظيم
وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين۔ مختصر حمد و صلاح کے بعد میرے استاذ محترم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر رضوی صاحب اور میرے ہم مکتب اور ہم مشن ساتھی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابن سعد حضرت سلیمان سے روایت کرتے ہیں، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما اہل جنت کے اسماء سے ہیں۔ جاہلیت عرب میں کسی شخص کا یہ نام نہیں رکھا گیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نصف ماہ رمضان 3 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ سے کئی حدیثیں مروی ہیں۔ آپ صورت میں حضور علیہ السلام کے مشابہ تھے۔ آپ کا نام حسن حضور علیہ السلام نے رکھا تھا اور 7ویں دن عقیقہ کر کے بال اتروائے تھے اور حکم کیا تھا کہ ان بالوں کے حفظ چاندی کا صدقہ کیا جائے، اور آپ اہل کسا سے 5ویں ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اہل بیت سے سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما۔ حاکم ابن عباس سے روایت کرتے ہیں، ایک دن حضور علیہ السلام حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو کندھے پر اٹھائے ہوئے تشریف لا رہے تھے۔ راستے میں ایک شخص ملا، اس نے دیکھ کر کہا میاں لڑکے تمہیں کیا اچھی سواری ملی ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا سوار بھی تو کتنا اچھا ہے۔ ابن سعد عمران بن عبداللہ بن طلحہ سے روایت کرتے ہیں، ایک روز حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب دیکھا کہ میرے دونوں آنکھوں کے درمیان قل هو اللہ احد لکھا ہوا ہے۔ یہ خواب سن کر اہل بیت خوش ہوئے اور اس خواب کو ابن سعد بن مسیب سے بیان کیا۔ انہوں نے کہا اگر یہ خواب سچا ہے تو آپ کی عمر بہت کم رہ گئی ہے، چنانچہ ایسا ہوا کہ آپ چند دنوں بعد شہید ہوئے۔ میں اپنی تقسیم شعر سے کرنا چاہتا ہوں، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، ایک پل کی تھی حکومت بس یزید کی، صدیاں حسین کی زمانہ حسین کا، وما علینا الا البلاغ المبین۔ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ حمد و ثناء کے بعد میرے اساتذہ اکرام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر رضوی صاحب اور میرے ہم سفر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آج کا میرا موضوع حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے کے ساتھ سفر فرما رہے تھے، اور آپ کا گزر ایک باغ میں ہوا جو کھجوروں کا تھا، اور باغ کے سب درخت سوکھے ہوئے تھے، تو آپ نے اسی باغ میں قیام فرمایا، اور حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ کاش یہ درخت ہرے ہوتے اور اس میں تازہ کھجوریں لگی ہوتی اور ہم اسے کھاتے۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کیا تم تازہ کھجوریں کھانا چاہتے ہو؟ تو حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جی۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اور اسی وقت درخت میں کھجوریں لگ جاتی ہیں، اور سب لوگ کھجوریں توڑ کر اس کو کھاتے ہیں۔ اور حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں دیکھا کہ وہ اپنی انگلیاں مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں ڈالتے تھے۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں ڈالی اور عرض کرتے ہیں اے اللہ، فرماتے ہیں اے اللہ کہ میں ان کو محبوب رکھتا ہوں اور تو بھی ان کو محبوب رکھ، وما علینا الا البلاغ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم الامین، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت واجب القدر، واجب الاحترام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر رضوی صاحب اور میرے عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، راضی ہے ان سے اللہ تعالیٰ اور وہ راضی ہیں۔ آج کا میرا موضوع امام حسن کے بارے میں۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن کو کندھے پر بٹھایا ہوا تھا اور دعا کی، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت کر۔ آپ کی پیدائش نصف ماہ رمضان میں ہوئی تھی اور آپ کی شہادت 49 ہجری اور بعض قول میں ہے کہ 5 ربیع الاول 50 ہجری کو اسی زہر کی وجہ سے واقع ہوئی تھی۔ تو آپ کی شہادت کے وقت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے پوچھا، اے میرے بھائی بتاؤ آپ کو کس نے زہر دیا ہے؟ تو امام حسن نے فرمایا، اگر قاتل شخص وہی ہے جس پر میرا شعبہ ہے تو اللہ تعالیٰ انتقام لینے والا ہے، اگر وہ نہیں ہے تو میں خامخواہ کسی کو قتل کیوں کرواؤں؟ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألكم علیہ اجرا فی المودۃ فی القربى الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم وصدق رسول الکریم الامین، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت واجب احترام، واجب قدر استاد محترم حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد طاہر رضوی صاحب اور میرے ہم مکتب ہم سفر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، میرا آج کا موضوع حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے۔ حضرت علی نے آپ کا نام ہر جگہ مگر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام حسن رکھ دیا۔ آپ سر سے لے کر سینے مبارک تک حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، اور آپ کا روح انور حضور کے روح انور سے مشابہ تھا۔ آپ کے فضائل کتب الاحادیث میں وارد ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں ایک دن میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ سیدہ فاطمہ کے گھر گیا، تھوڑی دیر میں حضرت حسن دوڑتے ہوئے آئے اور آپ کے گلے مبارک سے لگ گئے، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خداوند تعالیٰ میں اسے اپنا دوست رکھتا ہوں، بس تو اسے اپنا دوست رکھ، اور جو اسے اپنا دوست رکھے پر اسے تو اپنا دوست رکھ۔ حضرات گرامی، ایک اور حدیث پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاندھے پر اٹھائے ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا اور کہنے لگا، اے بچے تیری کیا خوب سواری ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سوار بھی تو دیکھو کتنا اچھا ہے۔ حضرات گرامی، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہایت محبت کیا کرتے تھے۔ کبھی آپ کے لب رخسار کو چومتے، کبھی آپ کے
آپ کی مبارک زبان کو چومتے، کبھی آپ کے گود میں کھلاتے اور کبھی آپ کو سینے اور پیٹ پہ بٹھاتے. کبھی ایسا ہوتا کہ آپ سجدے میں ہوتے تو حضرت حسن آتے اور آپ کی پوچھ پہ سوار ہو جاتے، تو آپ ان کے خاطر سجدے کو طول دے دیتے، یعنی لمبا کر دیتے تھے. اور کبھی ایسا ہوتا کہ آپ رکوع میں ہوتے، حضرت حسن آتے اور آپ اپنے پاؤں کو کشادہ کر دیتے کہ حضرت حسن درمیان سے گزر جاتے. اور کبھی ایسا ہو گئے تھے آپ ممبر شریف پر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں بٹھاتے. حضرات گرامی، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ بخاری شریف میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر شریف پر تشریف فرماتے اور آپ کے پہلو میں حضرت حسن بن علی بھی موجود تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ میرا بیٹا سردار ہے اور ان قریب یہ مسلمانوں میں دو بڑے مسلمانوں کے گروہ میں صلح کروائے گا. اور حضرات گرامی، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیدل چل کے 20 حج کیے اور سواریاں ساتھ موجود تھی. تو وہ چلتے چلتے آپ کے پیروں میں وام آ جاتا، چلتے چلتے آپ کے پیروں میں وام آ جاتا تو غلام آپ کو کہتے کہ سوار ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ فرماتے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں اپنے رب سے ملنے سوار ہو کر جاؤں. تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی ان کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ کوئی حاجت مند آپ کے ڈر سے مرون نہ لوٹتا تھا. آپ نے 2 بار سارا سامان اپنا اسباب راہ میں دے دیا. اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا اے ابن آدم، اگر اللہ نے جسے تمہارے لیے حرام ٹھہرایا اس سے بچو، عابد ہو جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ نے جو تیرے لیے مقسوم کیا اس پر راضی رہو، غنی ہو جاؤ گے. اور اپنے ہمسایوں سے اچھا سلوک کرو، سلامتی میں رہو گے. اور اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تم سے اچھا سلوک کریں تو تم بھی دوسروں سے اچھا سلوک کرو. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کہ میرے پوٹے الفاظ کو اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ. العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مختصر حمد و ثنا کے بعد استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر رضوی صاحب اور تمام طلباء کرام السلام علیکم. آج کا میرا موضوع حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ہے. بخاری حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام حسن بن علی سے بڑھ کر کسی کی صورت نبی علیہ السلام سے نہیں ملتی تھی. بخاری اور مسلم حضرت برائی سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنتی جو جوانوں کے سردار ہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرے بیٹے حسن اور حسین دنیا میں میرے پھول ہیں. حضرت برائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام حضرت امام حسن کو کندھے پر لیے ہوئے تھے اور فرما رہے تھے اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت رکھ. وآخر دعوانا ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ آج ہم طلبہ کرام کے جو خطابات سن رہے ہیں وہ امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے، کیونکہ آج یکم محرم الحرام ہے. یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جب یہ شروع ہوتا ہے تو اس کی پہلی تاریخ میں ہی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور اس بابرکت ماہ مبارک میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت کا واقعہ پیش آیا. اس کے علاوہ کئی انبیاء کرام کے ساتھ اہم ترین ہسٹری کے واقعات بھی اسی بابرکت ماہ مبارک کی 10 تاریخ کو پیش آئے. اور یہ باتیں میں ان بچوں کے لیے خصوصاً بتا رہا ہوں کہ اسی 10 تاریخ کو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بھی واقعہ 10 تاریخ کو پیش آیا. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ سے جو ٹکرائی تھی اور رکی تھی وہ بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا. اسی طرح کئی انبیاء کرام کے واقعات، حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ السلام کی توبہ بھی 10 محرم الحرام کو قبول ہوئی عرفات کے میدان میں. تو انبیاء کرام کے اہم ترین واقعات بھی 10 محرم الحرام کو ہوئے. تو اس تاریخ کو صرف اس وجہ سے اہمیت نہیں ہے کہ اس تاریخ میں
सैयदना इमाम हुसैन की शहादत का वाक़या हुआ, दूसरे भी कई वाक़यात इसी 10 तारीख को पेश आए। यूँ तो आप तलबा किराम से बहुत सारे वाक़यात सुन रहे हैं, एक दो वाक़यात आपको मैं सुना देता हूँ कि हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये दोनों भाई हैं, दोनों की उम्र में 10 माह का फ़र्क है। हसन बड़े हैं, हुसैन छोटे हैं। प्यारे आका ने दोनों का नाम हसन हुसैन यानी कि आपने फरमाया हज़रत हारून अलैहिस्सलातु तस्लीम की निस्बत करते हुए शब्बर और शब्बीर की वजह से मैंने हसन हुसैन रख दिया, जबकि सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम जो है हज़रत सैयदना अली ने कुछ और रखा था, उन्होंने हर्ब रखा था यानी कि मुजाहिद, जिहाद करने वाला, बहादुर। तो प्यारे आका ने नाम हुसैन रखा। बहुत ज़्यादा मोहब्बत किया करते थे। और एक छोटा सा वाक़या आपको ये सुना दूं कि एक दफ़ा आप लेटे हुए थे, इमाम हुसैन तशरीफ़ लाए, प्यारे आका के पाँव के ऊपर खड़े हो गए। प्यारे आका ने फरमाया कि आगे आओ, हुसैन आगे आए। प्यारे आका ने अपनी उंगलियां पकड़ा दी, तो चलते चलते प्यारे आका के सीना मुबारक पर इमाम हुसैन तशरीफ़ फरमा हो गए। अब प्यारे आका ने अपनी ज़ुबान निकाली और बोला कि बेटा इसको पकड़ो। तो जब वो पकड़ने लगे तो आप ज़बान अंदर कर लेते, तो वो ज़बान निकालते, वो पकड़ने की कोशिश करते, प्यारे आका ज़बान अंदर कर लेते। तो इस तरह एक छोटा सा खेल चल रहा था। मगर यहाँ देखने की बात यह है कि हुसैन का खिलौना था क्या? हुसैन का खिलौना वो ज़ुबान थी। ज़ुबान, उस ज़ुबान से हुसैन खेल रहे थे कि जिस ज़ुबान पर रब बोलता है, जिस ज़बान पर रब ने कुरान जारी किया, वो ज़ुबान इमाम हुसैन का खिलौना। तो लिहाजा इमाम हुसैन की शान सिर्फ यहीं से पता चल जाती है। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से प्यारे आका को इतना प्यार था कि ज़रा सी तकलीफ़ देना भी बर्दाश्त नहीं किया करते थे। तो एक मौके पर दोनों भाइयों की आपने कुश्ती करवाई। इमाम हसन, इमाम हुसैन आपस में कुश्ती कर रहे हैं। तो जब कभी ऐसा होता है, कुश्ती होती है, बच्चे कुश्ती कर रहे हैं ना, तो कोई ना कोई इसकी मदद कर रहा होता है कि कैसे दाव खेलना है। तो प्यारे आका इमाम हसन को दाव बता रहे थे। हाँ, हसन हुसैन को ऐसे पकड़ो, ऐसे नीचे गिराओ, ऐसे उसके ऊपर दाव लगाओ। तो आपकी इन दोनों बच्चों की वालिदा मोहतरमा आई, उन्होंने कहा कि आप बड़े बच्चे का साथ दे रहे हैं, आपको तो हुसैन का साथ देना चाहिए। तो उन्होंने कहा मुकाबला फिर भी बराबर जा रहा है, क्योंकि मैं हुसैन हसन की मदद कर रहा हूं, तो हुसैन की मदद जो है वो जिब्राइल अल्लाह के हुक्म से कर रहा है। तो इस तरह दोनों बच्चों के खेल में भी रब ताला बीच में आ जाता, अपने फरिश्तों को भेज देता, प्यारे आका से मदद करवाता। मतलब ये खानदान ही ऐसा है कि इस खानदान की अजमत और शान को देखने के लिए हमको सर इतना बुलंद करना पड़ेगा कि हमारी टोपी गिर जाए। इतनी अजमत और शान कैसे कि हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनके हम अय्याम मना रहे हैं, आप इमाम हसन के भाई, जिनको जन्नती नौजवानों का सरदार कहा जाता है, आप हजरत सैयदना अली के बेटे, जो यकीनन प्यारे आका के भाई भी हैं, खलीफतुल मुमिनीन भी हैं और अलीजुन वलीयुल्लाह भी हैं। आपकी वालिदा मोहतरमा सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनकी अज़मत और शान ये कि उनके घर में मौजूद होने पर फरिश्ता भी इजाज़त लेकर आता था। आपके नाना जान हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जो खातमुन नबिय्यीन और तमाम जहानों के वाली और वारिस, अगर हमारे ख़ानदान में कोई एक बंदा अच्छी निस्बत वाला हो तो हम चौड़े हो जाते हैं। तो जिनके ख़ानदान में इतनी अज़मतें और शानें इकट्ठी हो जाएं तो फिर यकीनन इनकी अज़मत और शान को देखने के लिए तो सर से टोपी भी गिर जाएगी, इतनी निगाहें बुलंद करनी पड़ेंगी। तो हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अज़मत और शान अभी तलबा किराम बयान कर रहे हैं। मुझे जैसे जैसे मौका मिलता रहेगा मैं भी आपके सामने गुफ्तगू करता रहूँगा। अल्लाह ताला उनकी अज़मत और शान के मुताबिक हमें। लोग कहते हैं कि मुहर्रम के आखिरी दिनों में, इन दिनों में इमाम हुसैन प्यासे थे और उनको पानी की ज़रूरत थी और उनको पानी नहीं मिल रहा था, जबकि सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अगर चाहते तो वहाँ से नहर फुरात वहीं से जारी हो जाती। तो जो वाक़या भी हमसे पहले एक अजीज़ ने सुनाया कि हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास उनके साहबजादे अब्दुर्रहमान इब्न उमर तशरीफ़ लाए। उनका नाम अब्दुर्रहमान इब्न उमर था। वो तशरीफ़ लाए और आकर कहने लगे कि अब्बा जान, आज तो हुसैन ने हद कर दी। मतलब क्या हुआ? कहते कि वो कह रहे हैं कि तुम्हारे वालिद हमारे नौकर हैं। तो ये बात सुनते ही सैयदना उमर फारूक खड़े हो गए
تو بیٹا دل میں یہ سوچنے لگا کہ آج یقیناً حسین کو ڈانٹ پڑے گی کہ ابا میرے تو کھڑے ہو گئے غصے میں، کہنے کہ دوبارہ بتاؤ حسین نے کیا کہا؟ تو ان کے بیٹے نے جواب دیا کہ حسین کہہ رہے تھے کہ تمہارے والد ہمارے نوکر ہیں۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا جلدی سے جاؤ اور یہ بات ان سے لکھوا کر لے آؤ۔ اگر انہوں نے یہ لکھ کر دے دیا تو ہمیں اور کیا چاہیے، یہی ان کا لکھا ہوا رکا ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے گا کہ ہماری قبر میں اگر یہ رکا جائے گا تو ہم اس بات پر فخر کریں گے کہ ہم امام حسین کے نوکر ہیں۔ تو اب یہ تھی امام حسین رضی اللہ عنہ کی شان، اور یہ ہیں حضرت سیدنا عمر فاروق کہ جو کہ یہ چاہتے ہیں کہ حسین ہمیں اپنا نوکر قبول کر دیں۔ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی پاور کیا ہے کہ جب آپ نے مصر میں آپ نے اپنا گورنر بھیجا تو اس میں لیٹر لکھا کہ مصر کا ایک رواج ہے کہ وہاں پر دریائے نیل کو ہر سال سونے سے لدی ہوئی ایک دلہن بھیٹ کرنی پڑتی ہے جس سے اس کا پانی جاری ہوتا ہے، تو آپ بتائیے کہ اب ہم کیا کریں؟ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رکا لکھا، اور اس رکے میں لکھا ہوا تھا کہ اس خط کے اندر ایک اور خط ہے، یہ خط جا کر دریائے نیل کو دے دینا، اس کے بعد جو ہو مجھے بتانا۔ تو اس گورنر نے جب وہ خط دیکھا تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں پڑھ لوں کہ خط کے اندر لکھا ہوا کیا ہے۔ خط کھول کے پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ اے دریائے نیل، اگر تو اپنی مرضی سے جاری ہوتا ہے تو ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں، اور اگر تو رب کی مرضی سے جاری ہوتا ہے تو رب کا بندہ عمر تجھے حکم دیتا ہے کہ جاری ہو جا۔ تو یہ لیٹر لے کر ایک آدمی دریائے نیل کے بیچوں بیچ گیا، اور جب اس نے رکا اس دریائے نیل کے حوالے کیا تو بڑی مشکل سے کنارے تک پہنچا، فوراً پانی آ گیا، اور 1400 سال ہو گئے آج تک وہ دریائے نیل کا پانی بند نہیں ہوا۔ یہ ہے وہ عمر جو اپنے آپ کو حسین کا نوکر کہنے کے لیے تڑپ رہے ہیں، ان کے اشارے پر دریائے نیل جاری ہو جاتا ہے۔ تو کیا جو آقا و مولا ہیں امام حسین، اگر وہ چاہتے تو وہاں سے دریائے فرات اور نہریں جاری نہ ہو جاتی؟ تو لہذا یہ کہنا کہ امام حسین پانی کے لیے ترس رہے تھے یہ غلط ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ پانی ترس رہا تھا کہ کاش کہ میں حسین کے ہونٹوں تک پہنچ جاؤں۔